بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ولاگ ہے ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، عربی میں مطار الملک خالد الدولی۔ تو دوستو، یہاں میں فلائی ناس NY252 کے ذریعے اس ایئرپورٹ پر پہنچا ہوں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کس قسم کا ہے، تو اس کو دیکھنے اور جاننے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے کچھ معلومات بھی فراہم کروں گا۔ تو میرا یہ پہلا سفر ہے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر۔ تو اس کے بارے جو میری معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ ریاض شہر سے 35 کلومیٹر اور 22 میل نارتھ آف سعودی عربیہ کی طرف بنتا ہے۔ اس کو ڈیزائن کرنے والی جو فرم ہے وہ HOK، اس نے اسے ڈیزائن کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے عربین بیچٹل کمپنی کا بھی ساتھ رہا ہے، جو عربین کمپنی بنتی ہے، کارپوریشن لمیٹڈ سروس بیچٹل، اس طرح کا کوئی اس کا نام ہے۔ لیکن اس کو ڈیزائن جو کیا وہ HOK کمپنی نے ہی ڈیزائن کیا، اور یہ بڑا ہی منفرد اور اپنی مثال آپ رکھنے والا ایئرپورٹ ہے۔ اگر دنیا میں رقبے کے لحاظ سے اس پر بات کی جائے تو یہ نمبر 1 بنتا ہے۔ ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا دنیا کا ایئرپورٹ ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنتا ہے، لیکن اس سے بڑا اسی سعودی عرب میں فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ تو ملک کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پر، اور انٹرنیشنل لیول پر فہد اور کنگ خالد، یہ دونوں ایئرپورٹ ایریا کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ ہیں۔ تو اگر بات کی جائے کنگ فہد ایئرپورٹ کی تو وہ دنیا کا بڑا ایئرپورٹ ایریا کے لحاظ سے، اور یہ سیکنڈ ایئرپورٹ ایریا کے لحاظ سے بنتا ہے۔ تو آج میں بات کروں گا ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے میں۔ تو دوستو، اس کے 5 ٹرمینل ہیں۔ 3 ٹرمینل جو ہیں وہ استعمال میں ہیں، اور 2 ٹرمینل جو ہیں وہ زیر استعمال نہیں۔ 5واں ٹرمینل جو ہے وہ حال ہی میں 1916 میں کمپلیٹ ہوا، لیکن اسے آپریٹ نہیں کیا گیا۔ تو اس ایئرپورٹ کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں 8 قسم کے ایرو بریجز آپ کو ملیں گے، جو ایک منفرد ٹیکنالوجی ہے اور جدید قسم کی یہ اپنے وقت کی۔ یہ 1983 میں ایئرپورٹ کمپلیٹ ہوا، تو اس وقت کی یہ مشہور اور جدید ترین ٹیکنالوجی میں شمار ہوتی۔ مسجد بھی اس کے اندر بہت خوبصورت ہے، اور پھر رائل ٹرمینل وہ بھی قابل دید ہے، جہاں پر کنگڈم گیسٹ بھی اسے کہتے ہیں، سعودی رائل فیملی کے مہمانوں کی آمد و رفت، ان کو ریسیو کرنا، ان کا وہاں سے دوسرے ملکوں کے لیے آنا جانا، وہ اسی رائل ٹرمینل سے ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا ٹالسٹ کنٹرول ٹاور وہ بھی اسی ایئرپورٹ پر ہے، جو ایئر ٹریفک کنٹرول کرتا ہے، جہازوں کے آنے جانے کے اوقات تعین کرتا ہے، اور سارا بائی ایئر جو ٹریفک کا سسٹم نظام وہ کنٹرول ٹاور سے ہی چلتا ہے۔ تو وہ بھی دنیا کا سب سے ٹالسٹ کنٹرول ٹاور اسی کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نصب ہے۔ تو اگر رن وے کی بات کی جائے تو دوستو، اس کے 2 پیرلل رن وے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی سمت میں دونوں رن وے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جن کی لمبائی 13,980 فٹ بنتی ہے۔ اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ دنیا کے سب سے ایریا کے لحاظ سے بڑے ایئرپورٹ، اس کا افتتاح کنگ فہد نے کیا، اور اس کا نام کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ 1983 میں اس کا افتتاح ہوا، اور یہ تقریباً 16 نومبر 1983 کی بات ہے، اور اگلے ہی مہینے دسمبر میں پر باقاعدہ انٹرنیشنل فلائٹوں کا آغاز کر دیا گیا۔ تو اس کے جو ڈیزائنر ہیں وہ برٹش آرٹسٹ برائن کلارک ہیں، جنہوں نے اس ایئرپورٹ کو ڈیزائن کیا۔ ڈیزائن کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت اور اچھا ایئرپورٹ ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے 5 ٹرمینل ہیں، 3 ٹرمینل زیر استعمال ہیں، اور باقی 2 ٹرمینل، 5واں ابھی حال ہی میں کمپلیٹ ہوا، لیکن وہ بھی استعمال نہیں کیے جاتے۔ ٹرمینل 1 جو ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرمینل 2 وہ بھی انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے، لیکن ان کی جو اسکائی ٹیم اور جو ان کی فلائی ناس، اس کے لیے یہ نمبر 2 کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3 خالصتاً ڈومیسٹک فلائٹوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نمبر 4 ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے۔ نمبر 5 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کو آمد و رفت کے لیے نہیں کھولا گیا۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریاض خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جس کے اندر کافی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ گراؤنڈ ایریا جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اس سے بڑا ہے، اور یہ دونوں ایئرپورٹ ایریا کے لحاظ سے کنگ خالد اور کنگ فہد دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ ہیں۔ سعودی عرب کے لحاظ سے کنگ فہد نمبر 1 اور کنگ خالد نمبر 2 ایئرپورٹ ہے۔ تو
اس ایئرپورٹ پر میرا جو سٹے ہے وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہے. اس ایئرپورٹ پر میں نے گھوم پھر کر آپ لوگوں کے لیے معلومات اکٹھی کی اور آپ کو ویڈیو میں یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس ایئرپورٹ کا انٹرنل حصہ ہے اور میں ٹرمینل 1 اور 2 کے ارد گرد ہی کا ایریا دکھا رہا ہوں. اسی میں مختلف قسم کی شاپس ہیں, ڈیوٹی فری شاپس ہیں, کھانے پینے کی شاپس بھی یہیں پر ہے اور ویٹنگ روم بھی یہیں پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ سہولت کے لحاظ سے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کافی کمفرٹیبل ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایئرپورٹ 8 ایرو برجز کے اوپر مشتمل ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ برج نما, جو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو برج نما اس کا ڈیزائن نظر آئے گا. مسجد اس کے اندر بہت خوبصورت ہے جسے جو اس دور کی یعنی 1983 میں ٹیکنالوجی تھی جسے گلاس ٹیکنالوجیز کے نام سے متعارف کرایا گیا, اس کا اس میں کافی کام ہے. اور اس ایئرپورٹ پر آپ کو جگہ جگہ اسٹرین گلاسز کا کام نظر آئے گا جو برٹش آرکیٹیکچر کے ذہن کی تخلیق ہے اور اسی نے اس ایئرپورٹ پر وہ نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی اور اس ایئرپورٹ کو اس ٹیکنالوجی سے کافی خوبصورت بنایا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ٹیکنالوجی گلاس ٹیکنالوجی ہے اور جو اس کا ڈیزائن بنتا ہے وہ 8 ایرو برجز کے اوپر مشتمل ڈیزائن بنتا ہے. اور پھر لارجسٹ ایئرپورٹ ان دی ورلڈ وہ بھی ذات اسی ایئرپورٹ کو حاصل ہے گراؤنڈ کے اعتبار سے. تو ڈیزائن جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ HOK فرم نے اس کو ڈیزائن کیا. ہیلمت اوباٹا اینڈ کاسا بیوم یہ اس کمپنی کا نام بنتا ہے اور اگر اس کو ویسے پڑھا جائے تو HOK کمپنی بنتی ہے. یہی معلومات مجھے اس شارٹ ٹائم میں اس ایئرپورٹ کے بارے مل سکی جو میں نے آپ لوگوں کی نظر کر دی ہیں. تو اس میں جو رائل مسجد جو رائل ماسک ہے اور اس ایئرپورٹ پر جو مین کام وہ سٹینڈ گلاس جو برٹش آرٹسٹ برین کلارک کے ذہن کی تخلیق اور ایک نئی ٹیکنالوجی 1983 میں اس نے متعارف کرائی, وہ کام آپ کو اس ایئرپورٹ پر سٹینڈ گلاس کا بہت زیادہ نظر آئے گا. رائل ماسک جو ہے اس کے اندر تو یہ گلاس کا کام بہت ہی زیادہ ہے لیکن ایئرپورٹ پر بھی اور اس کی بلڈنگز میں بھی آپ کو سٹینڈ گلاس کی جھلک نمایاں نظر آئے. دوستو یہ ہے ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. کووڈ کی وجہ سے اس ایئرپورٹ پر رش کافی کم ہے. مجھے اس ایئرپورٹ کے بارے پتا چلا تھا کہ اس ایئرپورٹ پر رش کافی زیادہ ہوتا ہے چونکہ اب کووڈ کی وجہ سے عمرہ پر آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. اس وجہ سے اس ایئرپورٹ پر زیادہ رش نہیں. زیادہ تر مجھے اس ایئرپورٹ پر جو یہاں سے پاکستان کے لیے سفر کرنے والے لوگ نظر آئے وہ پاکستانی تھے. کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, ان سے گپ شپ ہوئی تو وہ لوگ یہی بتا رہے تھے مجھے کہ کووڈ کی وجہ سے اس ایئرپورٹ پر ان دنوں میں رش نہیں. کورونا نہ ہوتا تو اس ایئرپورٹ پر آپ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہ ملتی. انٹرنیشنل فلائٹیں پوری دنیا سے اس ایئرپورٹ پر بہت زیادہ آتی ہیں اور بیرون دنیا سے عمرے کے لیے آنے والے لوگوں کا رش بھی بہت زیادہ اس ایئرپورٹ پر دیکھنے کو ملتا ہے.